بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے بھرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے طاقتور وظیفے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ اپنا پسندیدہ گھر خریدنے کے لیے دن رات محنت اور پیسے جمع کر رہے ہیں، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پیسے کہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں یا پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ اگر آپ بھی ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن انتہائی مؤثر عمل ہے جو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو اپنا ذاتی گھر دلا دے گا۔ جی ہاں، صرف ایک تسبیح کے کلمات پڑھنے سے آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، یہ کیوں اتنا طاقتور ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے پناہ طاقت ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر لکھا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کلمے کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک اس حاجت کو بہت جلدی پورا کر دیتے ہیں۔ جو بھی چیز اللہ سے مانگی جائے انشاءاللہ وہ مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ آپ نے بہت کوششیں کی ہیں، پیسے جمع کیے ہیں، لیکن ہر بار پیسے کہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں۔ گھر خریدنے میں بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ ایسے میں یہ عمل ضرور کریں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس کا معجزہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ہی یقین کریں گے۔ اللہ کی کلام کی طاقت پر یقین رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آئیے اب اس وظیفے کی تفصیل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مقصد سمجھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنا ذاتی گھر دلانے کے لیے ہے۔ آج کل کے دور میں گھر خریدنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ کرائے کے گھروں میں رہنا، بار بار جگہ تبدیل کرنا، یہ سب کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خاندان کے لیے ایک مستقل جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سکون سے رہا جا سکے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ نہ صرف گھر دلائے گا بلکہ آپ کی زندگی میں برکت لائے گا، رزق میں اضافہ کرے گا اور اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ اب فوائد کی بات کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اسے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر حاجات کی تکمیل کے لیے ہے۔ چاہے گھر ہو، نوکری ہو، شادی ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو یہ کلمہ انشاءاللہ سب کچھ پورا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور انہیں معجزاتی طور پر فائدہ ہوا۔ مثلا ایک بھائی نے بتایا کہ وہ سالوں سے گھر خریدنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پیسے جمع نہیں ہوتے تھے۔ اس وظیفے کے بعد 1 ماہ میں ہی انہیں ایک اچھا موقع ملا اور گھر مل گیا۔ ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب طریقہ کار کی بات کریں۔ یہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اسے کم از کم 100 بار پڑھیں، لیکن اگر زیادہ پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ نماز کے بعد بیٹھے رہیں، تسبیح پر انگلیاں چلائیں اور دل سے اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ یہ عمل کم از کم 1 ماہ تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو نتیجہ نظر آئے گا۔ یاد رکھیں، یہ عمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آئیے تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ کیوں اتنا طاقتور ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین توحید کا کلمہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ ملک الحق المبین کا مطلب ہے حقیقی اور واضح مالک۔ یہ اللہ کی ملکیت اور قدرت کو ماننے اور تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہونے سے اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی حاجت اللہ جلد پورا کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا دعائیہ کلمہ ہے جو براہ راست اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی کام کرے گا تو یاد رکھیں، اللہ کے کلام میں شک نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ وظیفہ بھی ایک دعا کی طرح ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ یہ کلمہ حاجات کے لیے بہت مفید ہے۔
آپ یہ عمل شروع کریں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں تو ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، دل سے اللہ کو یاد کریں، اپنی حاجت بیان کریں۔ مثال کے طور پر، یا اللہ مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ یہ عمل روزانہ کریں، بغیر کسی دن چھوڑے۔ اگر ممکن ہو تو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ برکت والا ہے، کیونکہ فجر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ عشاء کے بعد بھی جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف گھر دلاتا ہے بلکہ آپ کی مالی حالت کو بھی بہتر کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ برکت دیتا ہے تو پیسے جمع ہونے لگتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، شاید کوئی قرضہ ادا ہو جائے یا اچانک آمدنی کا ذریعہ مل جائے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں، وہ رزاق ہے، وہ غنی ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ وظیفہ صرف گھر کے لیے ہے، تو نہیں، یہ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر گھر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ آج کل مہنگائی، قرضے، یہ سب گھر خریدنے کو مشکل بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے سب ممکن ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جو کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا، ہر نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھتیں۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ ان کے شوہر کو ایک اچھی نوکری ملی اور پرانا قرضہ ادا ہو گیا۔ پھر انہیں ایک اچھا گھر سستے داموں مل گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ ایسے ہی آپ بھی کریں اور دیکھیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل کرنے سے پہلے نیت صاف رکھیں، اللہ کے لیے کریں نہ کہ دنیا کی خاطر۔ اللہ کی رضا حاصل کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ سب مل کر آپ کی دعا کو قبول کرواتے ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، تو ہمیشہ امید رکھیں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، جو بھی آپ مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچے۔ اللہ آپ سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔